بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے پاکستان میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے ایران جنگ کے ریفرنس سے، اس میں کیا ایجنڈا تھا اور کیا پروگرس اس میں ہوئی ہے۔ اب جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں جو کہا گیا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی لیں گے، لیکن اس کا انالیسس جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس کانفرنس میں ان چاروں ملک نے، سعودی عربیہ، مصر، ترکی اور پاکستان، یہ چاروں امریکہ کے اتحادی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار اگر ہیں تو صرف پاکستان کے ہیں۔ سعودی عربیہ کا تعلقات خوشگوار تھے جب چین نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرائے تھے، لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی اس میں ظاہر ہے کہ وہ بات وہ نہیں ہے۔ مصر کے تعلقات بھی ان کے ساتھ کشیدہ ہیں، اور مصر میں بھی ان کی ایران کی ایمبیسی ابھی تک نہیں ہے۔ ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں، لیکن پاکستان کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انقلاب ایران آیا ہے، 79 میں ہوا تھا یہ، تو اس سے اگلے سال سے 1980 سے، کیونکہ امریکہ نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ان کے گورنمنٹ کو، ان کی یہاں ایمبیسی نہیں ہے، تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہ ایرانین جو ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہیں وہ ان کو یہاں لک آفٹر کرتی ہے پاکستان امریکہ میں۔ تو پاکستان ایمبیسی جو ہے وہی پریکٹیکلی ایرانین ایمبیسی ہے۔ ان کے جو بھی کچھ سفارتی معاملات ہوتے ہیں وہ پاکستان طے کرتا ہے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل کے بغور پچھلے ستمبر میں پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ میسیجز جو ہیں وہ تبادلہ کیا تھا ان کا، اور کوشش یہ کی تھی کہ جو ایٹمی مسائل جو ہیں ان پر بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے۔ وہ اگرچہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بات گڑبڑ ہو گئی۔ اب جب ہو بھی رہی تھی تو پھر یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ تاہم پاکستان کا جو رول ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اچانک نہیں بن گیا، یہ کہ یہ کافی سالوں سے جو ہے وہ جو ڈپلومیٹک مسائل جو ہیں سفارتی لحاظ سے وہ ایران کے لیے پاکستان ہی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پاکستان کا جو ہے ایران اور امریکہ دونوں اعتبار کرتے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین، روس اور امریکہ، جو 3 بڑی طاقتیں ہیں اس وقت دنیا میں، وہ تینوں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہیں، اور یہ سفارتکاری کی بڑی کامیابی ہے۔ جو وزرائے خارجہ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے، ان کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو پلان امریکہ نے دیا ہے 15 پوائنٹ کا، اور جو ایران نے ابھی فارملی تو نہیں دیا لیکن ظاہر کی بات ان سے ہوئی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نقطہ نظر اپنا دیا ہوگا، تو یہ جو چاروں حضرات وہاں بیٹھے ہیں یہ اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ان پرپوزل کو لے کر امریکہ اور ایران کی طرف جائیں گے کہ یہ باتیں آپ مان لیں، یہ باتیں، ان باتوں پہ اصرار نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ جو لوگ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے پیغام رسانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے جب اس طرح گیپ زیادہ ہو تو اپنی طرف سے وہ تجاویز دیتے ہیں۔ یہ تجاویز غالباً کوئی، اور یہ کہ تجویز بائنڈنگ نہیں ہوگی، ان کی مرضی، ایران کی مرضی ہے مانے نہ مانے، امریکہ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ بڑی نازک صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ اس اعتبار کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کہ جنگ جاری ہے اور کسی طرف سے بھی کسی بات کا اعتبار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان، اور خاص طور پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکل بنایا جائے۔ اب ریسنٹلی جو شروع ہوا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے تو نے یہ کہا کہ وہ جو نامعقول لفظ استعمال کیا ان کے جے شنکر صاحب نے، وہ خود جے شنکر صاحب کو شرم آنی چاہیے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، تاہم اس لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے وہ ان کو جھجھلاہٹ کس قسم کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے وہاں سے جو ٹویٹس اور اس قسم کے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کے لیے سیف نہیں ہے، وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں،
اور یہ جان بوجھ کے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اس بات کو، کہ مذاکرات یہاں پہ نہ ہوں۔ اگر امریکہ کا ڈیلیگیشن آتا ہے، ایران کا ڈیلیگیشن یہ آتا ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ پہلے بات عمان میں ہوتی رہی ہے، پہلے بات قطر میں ہوتی رہی ہے، تو وہ اس سے کوئی آپ کا بہت بڑا امیج نہیں بن جاتا۔ آپ ایک فیسیلیٹیٹر ہیں، میڈیٹر ہیں، وہ آپ کے گھر پہ، آپ کے دفتر میں آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو بٹھا کے ان کی بات کرا دیجئے بس۔ تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ایک عزت ملتی ہے، ایک احترام ملتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ہمارے انڈیا والے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے، کسی نہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ خراب کیا جائے۔ لیکن یہ فی الحال پاکستان کے لیے عزت کی بات ہے، اور اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پہلے 10 جہاز پاکستان کا جھنڈا لگا کے نکلے ہیں، اب 20 جہاز مزید وہاں سے نکلے ہیں۔ اور جو اس سے پہلے شہباز شریف نے کہا، اس ٹویٹ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا اپنے ٹروتھ سوشل، ان کا اپنا میڈیا چینل، اس پہ انہوں نے کیا۔ اب اسحاق ڈار نے جو کہا کہ 20 جہاز اور گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے نام سے شیئر کیا ہے اس کو بھی۔ تو یہ اعتبار کی بات ہے، یہ ٹرسٹ کی بات ہے کہ پاکستان کوئی اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس پہ پاکستان کو جو نازک صورتحال پیش ہے، اس کے عہدہ بار اچھی طرح عہدہ برآ ہوں گے، اور ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ ان کو، حکومت کو پوری سپورٹ دی جائے گی، تاکہ وہ یہ کام، اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ صورتحال جو گیس کے لیے اور تیل کے لیے جس طرح لائن انڈیا میں لگی ہوئی ہیں، جس طرح باقی ممالک میں صورتحال ہے، پاکستان اس سے بہت بہتر ہے صورتحال فی الحال، لیکن جنگ ہے، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن فی الحال صورتحال پاکستان میں بہتر ہے، مہنگائی کے لحاظ سے بھی، تیل کی مہنگائی کے لحاظ سے بھی، اور سپلائی کے لحاظ سے بھی۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔